پہ پڑی وہ
ہوگی اور یہ کوچہ آقا ہے آہستہ قدم رکھنا آہستہ قدم رکھنا ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات مالک کائنات اس پروردگار کے لیے جو سب کو بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ درود پاک کا نذرانہ مالک دو جہاں شافع روز جزا ہر دل کے چین ہر دل کی دھڑکن امام الانبیاء خاتم الانبیاء حسنین کریمین کے نانا جان کی بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کا جمعہ مبارک ذی الحج شریف کا دوسرا جمعہ ہے اور یوم نحر میں سے قربانی کے دنوں میں سے آج دوسرا دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحیع مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے 3 دن قربانی کرنے کا حکم فرمایا کہ بندہ 3 دن قربانی کر سکتا ہے۔ تو واقع کائنات امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق آج بھی قربانی ہو رہی ہے اور سنت ابراہیمی کو ادا کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں ہر تیرے عمل سے تیرے سانس سے تیرے قدم سے وہ ذات الہی واقعی جانتا ہے وہ مالک کیا کر رہا ہے اور تیری نیت کیا ہے، اور تیرا ہر عمل وہ قابل قبول ہی نہیں بلکہ اعمال کے اعلیٰ درجے پہ ہے جس میں رضائے خدا شامل ہوتی ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک کو اسی حوالہ سے چند باتیں ذات الہی کی رضا کیا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کو اس مالک کی رضا کے مطابق گزارا۔ جب رضا پہ گزارتے گئے ابراہیم تو اللہ نے پھر قرآن میں نازل فرما کے اعلان فرما دیا کہ ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ جب بندہ ہر امتحان پاس کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنا خلیل بنا دیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست، تو آپ اور میرے لیے بھی موقع ہے اللہ کا دوست بننے کا، خلیل بننے کا۔
آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جو حلال کماتا ہے اس کے لیے تودع کرتا ہے، تو جو حلال کی تلاش میں چلتا ہے اللہ کا وہ بھی دوست ہے۔ اور آج کا اسی حوالے سے کہ یوم نحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں، جس طرح عید قربان پہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں، اگر اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے ہر معاملے میں اللہ کی ذات کی رضا دیکھیں، چاہے وہ تیرا کھانا ہے، چاہے وہ تیرا پینا ہے، چاہے وہ تیرا مال ہے، چاہے وہ تیری اولاد ہے، چاہے رشتہ دار ہیں، اگر اللہ کی رضا کو سامنے ہار رکھ کے اللہ کے لیے ہر بات کی جائے تو پھر اللہ بھی ویسا کرتا ہے جیسا بندہ چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے گا تو اس کے بدلے میں دو ہی دی جاتی ہیں۔ حالانکہ امام الانبیاء آقا کائنات خاتم الانبیاء نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ درگزر کرو، جیسے جیسے درگزر کرتے جاؤ گے ویسے ویسے اللہ کے قریب ہوتے جاؤ۔ لیکن ہم نے ایک کے بدلہ دو رکھا ہے برائی کا، لیکن اگر تو اسے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو یہ تیرے اخلاق کا اعلیٰ درجہ، یہ تیرے کردار کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، یہ تیری تربیت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جو ہم درگزر کریں گے، اسے مٹائیں گے، در مصطفیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور در مصطفیٰ ایک ایسا در ہے جس در سے ہر بندہ ایمان بھی حاصل کرتا ہے، ہر بندہ اپنی خوشیاں بھی حاصل کرتا ہے۔ اب یہ کوئی مت سمجھے کہ میں نمازی تو ظلم و زیادتی میرے لیے جائز، بلکہ نہیں، جتنی تیری نماز میں خلوص و پیار اللہ کے لیے ہے، باہر جا کے وہی تیرا پیار اور خلوص اللہ کے بندوں کے لیے بھی ہے، تو پھر سمجھ تو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائد ہے۔ اب اس پہ بخاری شریف کی حدیث پاک امام الانبیاء نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سئل ان افضل المسلم، کہ کون افضل مسلم ہے، کون کامل ایمان والا ہے؟ تو آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو گیا، سمجھو تم میں افضل مسلمان ہو گئے، وہ کامل مسلمان ہو گئے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ احسان بھی چلاتے ہیں۔ اب صدقہ کس لیے ہم دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ ہمیں حکم ہے۔ تو جب اللہ کے لیے دینا ہوا، تم نے اللہ کے لیے دیا، تو پھر جب بندہ اللہ کے لیے دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، کیا یہ میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آج کل بس یہ بات بن چکی ہے کہ فلاں بندہ کام آتا ہے، بس اسے دیں۔ صدقہ تو ویسے بھی دینا ہے، اس میں تیرا اپنا لالچ بھی شامل ہو گیا۔ لالچ نہیں ہونا چاہیے اپنا۔ ہمیشہ جب بندہ بات اللہ کے لیے کر رہا ہو، دے اللہ کے لیے رہا ہو، تو پھر دیکھے نا ابراہیم خلیل اللہ کی سامنے آپ نے یہ نہیں دیکھا ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے کے عالم میں پلا ہے، جوان ہے، ایک ہی جانشین ہے، امین نور مصطفیٰ ہے، یہ نہیں دیکھا۔ جب بات آئی بارگاہ الہی سے، فرمایا کہ مالک تو ایک اسماعیل کی بات کرتا ہے، لاکھوں بھی ہوتے تیری راہ پہ قربان کر دیے جاتے۔
اخلاص یہ ہے، تربیت یہ ہے. اللہ نے تجھے بھیجا اس دنیا میں، مال بھی دیا، اولاد بھی دی. اب کیا فرما دیا؟ انما الاموالکم واولادکم فتنہ. تمہیں اموال بھی دے دیے گئے ہیں، تمہیں اولاد بھی دے دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ. مطلب کیا کہ تم ان سے آزمائے جاؤ گے، آزمائش کی جائے گی. اب بندہ کبھی اولاد کے لیے کمزور ہو جاتا ہے. اب اللہ کی راہ میں اگر اولاد کی قربانی اللہ مانگے کہ قربانی دو تو کیا پیچھے ہٹنا چاہیے؟ اللہ مانگے کہ میری راہ میں دو، کیا پیچھے ہٹنا چاہیے؟ لیکن ہم فقط یہ قربانی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں صحابہ اکرام کے طریق، صحابہ اکرام کا طریقہ ایسا تھا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، چاہے وہ ان کے خون کی ضرورت تھی، چاہے وہ ان کی نیکی کی ضرورت تھی، یہ ساری باتیں ہیں، چاہے وہ ان کی اولاد کی ضرورت تھی، چاہے وہ ان کے اخلاق کی ضرورت تھی، چاہے وہ حضور کے ساتھ چلنے کی ضرورت تھی، چاہے وہ حضور کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت تھی، چاہے وہ حضور کے ساتھ لکھنے کی ضرورت تھی، جو جو مقام آتا گیا صحابہ اسے قبول کرتے گئے. جیسے جیسے قبول کرتے گئے حضور کی رضا اور خدا کی رضا میں راضی ہوتے گئے، تو اللہ نے پھر قرآن نازل کر کے نمونہ امت کے لیے بنا دیا. فرمایا اگر آج بھی اس کی داستان میں جانا چاہتے ہو، اگر آج بھی اس کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہو، تم کہتے کہ میں ایمان والا، ہر کوئی کہتے کہ میں عشق والا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے سے بڑا عاشق کوئی نہیں. فرمایا اگر آج بھی اس کی داستان دیکھنا چاہتی ہو تو آؤ تیرے مصطفیٰ کے طالب علم ابو ہریرہ سے دیکھو، جو حسین کے قدموں پہ اپنے پگ کو اتار کے کہتا ہے اے حسین فقط تجھے نہیں دیکھ رہا، تیری نسبت نام مصطفیٰ کو دیکھ رہا. دیکھو تو صحیح. تو آگے پھر امام علی مقام امام حسین کا بھی دیکھو، انہوں نے یہ نہیں دیکھا. یہی ایام ہے امام علی مقام امام حسین. آخری 7-8 ذیلحج مختلف اس میں روایات ہیں. کعبہ اللہ کو چھوڑا ہے، جس کعبے کے لیے اس وقت ہم حج کے لیے 10-12 لاکھ لگا رہے ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین جو جانشین مصطفیٰ ہیں، جو شکل مصطفیٰ ہیں، جو نسل مصطفیٰ ہیں، جو ہون مصطفیٰ ہیں، جو راسار مصطفیٰ ہیں، جو آئینہ مصطفیٰ ہیں، کردار مصطفیٰ ہیں، اخلاق مصطفیٰ ہیں، جن کے چہرے سے جنگ مصطفیٰ نظر آتی ہے، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے زمانہ اپنی ساری دولتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے، وہ حسین آج کعبے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. حاجی کعبۃ اللہ میں آ رہے ہیں، لیکن امام حسین کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اے حسین حج زیادہ اہم نہیں، یہ طواف زیادہ اہم نہیں، یہ صفا اور مروہ پہ چکر زیادہ اہم نہیں. حج ہے اور حج اکبر ہے، کیا یہ زیادہ اہم نہیں؟ امام علی مقام امام حسین کا ایک ہی جملہ تھا جو آپ کے اور میرے دلوں پہ نقش ہونے والا تھا. فرمایا جب جدو اسلام تے اوکھا ویڑا آگے، پھر کعبے دے چکر نہیں، پھر تلواراں دے سائے تھے، اللہ دی دین دی خدمت کی جاتی. لیکن ہمارا کیا کنسپٹ ہے؟ ٹھیک ہے جو جہاں ہے لگا رہے، جو کہتا ہے کہتا رہے، جو کوئی بولتا ہے بولتا رہے، ہم بس سیدھے سادے مسلمان. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر ایک کا گریبان پکڑے، نہیں. اگر بندہ اپنی عزت کے لیے غیرت مند ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے غیرت مند ہے، اپنے آباء و اجداد کی عزت کے لیے غیرت مند ہے، تو دیکھیں امام علی مقام امام حسین نے اور کچھ درس نہیں دیا، فقط غیرت کا درس دیا. آپ نے فرمایا کہ حج کا یہ طواف جو ایک نظر ایمان کی نظر سے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف، دھل جاتا ہے بندہ. جیسا کہ آج ماں کی گود میں آ رہا ہے. ایمان ہونا اس میں شرط ہے، بنا ایمان بعد ایمانوں کچھ نہیں لگتا.
شرط ہے. اور یہاں پہ میں پھر ایک اور بھی بات کر دوں, کعبے سے مصطفیٰ نہیں ہے, مصطفیٰ سے کعبہ ہے. یہ بات دل کی تحقیق پہ نوٹ کریں. کعبے سے مصطفیٰ نہیں ہے, مصطفیٰ سے کعبہ ہے. روزے سے مصطفیٰ نہیں ہے, حضور سے روزہ ہے. نماز سے حضور نہیں ہے بلکہ حضور سے نماز ہے. جس نیکی کی طرف پڑھے گا تجھے ہر موڑ پہ اور ہر راستے کے سامنے تصویر مصطفیٰ نظر آئے. ہمیں روزے کا کس نے بتایا؟ سرکار نے. کس نے بتایا؟ جو بول سکتے ہیں وہ بولے. کس نے بتایا؟ حج کا کس نے بتایا؟ نماز کا کس نے بتایا؟ ہمیں سارے یہ اعمال کس نے سکھائے؟ اور میں اگلی بات بھی یہاں پہ رک کے کہہ دینا چاہتا ہوں. آج لوگ بس ترازو لے کے کھڑے ہوتے ہیں, نہیں جی یہاں تک محدود رکھے. میں نے کہا اللہ نے کوئی ایسا ترازو ہی نہیں پیدا کیا جس پہ نور مصطفیٰ کو تولا جا سکے. حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا بروز اشر مجھے ڈھونڈنا ہوا تو 3 مقامات پہ ڈھونڈنا. آقا کون کون سے مقام ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ہے تراز میدان جہاں پہ میری گناہگار امت کے اعمال تولے جا رہے ہیں. دوسرا یا رسول اللہ فرمایا حوض کوثر پہ. تیسرا فرمایا کل شراب پہ. یا رسول اللہ ان 3 مقامات پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میں اپنی گناہگار امت کی مدد کر رہا ہوں گا. یہاں پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بڑا پیارا شعر لائے. فرمایا کل شراب پہ بھی میں کھڑا ہو کہ کہہ رہا ہوں گا ربی سلیم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, لیکن ایمان تیرے دل میں ہونا ضروری ہے. جب تیرے دل میں ایمان ہوگا تیرے لیے نہیں پھر بال سے زیادہ باریک. محبت کا ہونا ضروری ہے, تولنے والی محبت نہیں, انیوا محبت. پوچھ کے محبت نہیں, کہاں جائز اور کہاں ناجائز کی باتیں نہیں, بلکہ جہاں بھی ذات مصطفیٰ آ جائے گی. یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قربان کن بپیش مصطفیٰ. فرمایا جہاں ذات مصطفیٰ کی بات آتی ہے پھر اپنی عقلوں کو قربان کر کے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا جاتا. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں عقل کیا کہتی ہے. کیا عقل یہ مانتی ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا؟ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ کوڑے پانی کا خون میٹھا ہو گیا؟ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ سورج واپس پلٹ آیا؟ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ کنکرو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ کعبہ اللہ حضور کے صحن کی طرف جھک گیا؟ کیا عقل یہ مانتی ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں, لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جہاں مصطفیٰ کی بات ہو وہاں عقلیں نہیں, وہاں عشق دیکھا جاتا ہے, وہاں عشق کی بات ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے بھی جب دیکھا نا, اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں پہلے پڑھتی ہے کہ 3 مقامات پہ ڈھونڈنا. اب چیلنج کرے کوئی, اس حدیث کے سارے راوی حسن ہیں, سارے راوی ثقہ ہیں, سارے راوی حافظ ہیں, یعنی کہ حافظے میں بڑے پکے ہیں, اور یہ حدیث متصل ہے, منفصل نہیں. کہیں بھی ان کے راوی نہیں ٹوٹے, ایک جگہ پہ بھی. منفصل وہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک راوی ٹوٹ جائے. ایک کڑی ہے نا, یہ جو سنگل کی کڑیاں ہوتی ہیں, کہاں سے ٹوٹ جائیں تو وہ ناقص ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ کڑی بائی چلتی جائے تو وہ سالم ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے. وہ ہمارے کام کا ہے. میں نے کہا اگر حدیث کو ناپنا چاہتے ہو, حدیث کو دیکھنا چاہتے ہو کہ حدیث کیسے صحیح ہے, پھر راویوں کو دیکھو. جس میں راوی ہو ابو ہریرہ, جس میں راوی ہو مولا مسترکشا, جس میں راوی ہو عمر بن خطاب. میں نے کہا کیسے اس حدیث کو جھٹلایا جا سکتا ہے جب کڑی بھی مل رہی ہے, سارے معاملات بھی ہیں, اتصال بھی ہے, اس حدیث کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ بھی فرماتے ہیں رضا اب پل سے وجد کر کے گزری ہے. وجد ایک ہوتا ہے رقص, رقص بھی کئی معنوں میں بولا جاتا. ایک ہوتا ہے وجد. وجد کیا؟ یہ وجد ہے.
فرمایا رضا اب پل سے وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد. فرمایا اے احمد رضا یہ نہیں کہ تیرے اعمال زیادہ ہیں, تو نے کتابیں بڑی لکھی ہیں, تو نے دین کا دفاع بڑا کیا اس لیے مدد کر. نہ, فرمایا احمد رضا کا ایک عمل بھی شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں, لیکن اس بات پہ مان ہے اور اس بات پہ عقیدہ ہے کہ جب مصطفیٰ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو احمد رضا نیچے نہیں گر سکتا ہے. یہ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے. فرمایا رضا وجد کر کے پل سے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد. تیرے دل میں ایمان ہونا چاہیے. امام علی مقام امام حسین نے بھی تو یہی درس دیا. ایک طرف کعبۃ اللہ کا طواف ہے اور آگے میں بات یہاں پہ پھر کر دوں. اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے, اپنا اپنا. امام علی مقام امام حسین نے قربانیاں اس لیے نہیں تھی کہ میں بڑا ہوں یہاں لوگ کچھ کہیں. امام علی مقام امام حسین نے فقط قربانی دی اللہ کی رضا کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے. اور یہاں پہ رک کے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ ایک تو صاحب استطاعت ہے نا قربانی کرتا ہے, اس پہ قربانی واجب ہے. اگر بندہ صاحب استطاعت نہیں پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے, قربانی کر رہا ہے, اس پہ تو قربانی واجب نہیں, پھر اپنے نام کی نہ کرے. یہ میرا مشورہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بندے پہ قربانی واجب نہیں, صاحب استطاعت نہیں, پھر بھی قربانی کرنا چاہتا ہے, پھر اپنے نام کی نہیں ان کے نام کی کرے. ان کے نام کی کر کے دیکھنا اس کا کام ہے, اس کی زندگی میں بہار لانا مصطفیٰ کا کام. یہاں پہ صرف میں آگے پھر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. اگر بندہ صاحب استطاعت نہیں پھر بھی قربانی کرنا چاہتا ہے, اور یہ میرا جو حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے نا, یہ جو لیکچر ہوتے ہیں اس میں ہمارے استاد گرامی کا ہی جملہ ہے اور انہی کے جملے یہاں پہ ادا کر رہا ہوں. جو بندہ صاحب استطاعت نہیں پھر بھی قربانی کرنا چاہتا ہے حضور کے نام کی کرے, اس کی زندگی میں بہار آئے گی. اور اس سے آگے جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جس بندے پہ قربانی واجب نہیں, استطاعت نہیں, وہ صاحب استطاعت نہیں, پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے, پھر حضور کے نواسوں کے نام کی کرے. اور بندے کے بیٹے کو اگر چوما جائے, اس سے پیار کیا جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے, بندہ خوش ہوتا ہے. تو امام علی مقام امام حسین نے اپنی قربانی دی ہے راہ خدا میں, اپنی قربانی دی ہے مصطفیٰ کے لیے. تو جب بندہ ان کے نام کی قربانی کرے گا تو آقا خوش ہوں گے, جب مصطفیٰ خوش ہوں گے تو خدا خوش ہو جائے. تو آج کا جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی تھی قائم ہو گیا, وہ پڑھی تو اور موضوع کی تھی لیکن وہاں تک جا نہ سکا. لو انہم ظلم انفسہم جاؤک واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیم. اعلیٰ حضرت یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کہ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی یہی بات ہے کہ اگر تم کعبے کے کعبے کو دیکھنا چاہتا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ, آئینہ مصطفیٰ کو دیکھ, کردار مصطفیٰ کو دیکھ. اگر آگے کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور غور سے سن تو اے رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, غور سے پیار سے میری نظروں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یہاں پہ آجا قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ طواف کرنے کے لیے گئے, جب طواف کر رہے ہیں, اور یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں, یہ نہیں کہ پھونک مارا, وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں اللہ کے اولیاء کی سیرت کیا ہے. جب طواف کرنے گئے تو وہاں پہ پھر درود پاک حضور کی ذات پہ, حضور کی ذات, حضور کی یاد پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور محمد محمد کی صدائیں کر رہے ہیں. جب روضہ رسول پہ گئے تو پھر کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, اللہ کے نام کو پکار رہے ہیں, اللہ کی توصیف کو بیان کر رہے ہیں. ان سے مریدین نے پوچھا یہ کیا, وہاں پہ حضور کا نام, یہاں پہ خدا کا نام,
فرماتے ہیں یہی تو بات صرف سمجھانا چاہتا ہوں، کسی کے گھر جا کے اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کی بات نہیں، یہ تو ذات خدا کی بات ہے۔ میں تو اس مالک کو راضی کرنا چاہتا ہوں جس مالک کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ۔ جب مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ گے تو تیرے گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، ذات مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا۔ اور آگے حضور نے فرمایا من زار قبری بعد موتی کمن زارنی فی حیاتی، جب میرے روضے پہ آ جاؤ تو پھر یہ نہ کہنا کہ میں قبر کو دیکھ رہا ہوں، جس نے میرے جانے کے بعد وصال کے بعد میرے قبر انور کی زیارت کی گویا کہ اس نے مجھے زندگی میں دیکھ لیا۔ اور یہ فقط حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ آؤ عہد کریں جس طرح امام علی مقام امام حسین نے اللہ کے دین کے لیے، حضور علیہ السلام کے اسلام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے حج کے ایام میں کربلا کی زمین پہ گئے دین مصطفیٰ پہ پہرا دینے کے لیے۔ آج بندہ داڑھی رکھ لے، آج بندہ کچھ پڑھ لے، جبہ پا لے، پگ بن لبے، زیادہ مال آ جائے، بڑے عہدے آ جائیں، یہ یہاں پر آگے وہی جانا ہے جو تمہیں کرنا ہے۔ اور وہ امام علی مقام ساری تاریخ اسلام اگر دیکھیں تو اسلام نے درس دیا ہے کہ کیسے اسلام غیرت مندی کا درس دیتا ہے۔ وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر انہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، حضور علیہ السلام صاحب کو کی سکتے محبت نصیب فرمائے۔ تمہارا